حصہ چہارم رپورتائی ادبی کالم ہامہ بگوش کے قلم سے از مشفق خواجہ تعارفی نوٹ ولادت 19 دسمبر 1935 لاہور اصل نام خواجہ عبدالحی تخلص مشفق کلمی نام مشفق خواجہ کالم نگاری ہامہ بگوش کے نام سے والد کا نام خواجہ عبدالوحید تعلیم MA 1957 ادبی حیثیت کالم نگار تصانیف شعری مجموعہ ادبیات کالموں کے مجموعے ہامہ بگوش کے قلم سے سخن در سخن ہائے ناگفتن وفات 21 فروری 2005 کراچی سوال نمبر 1 مشفق خواجہ کے کالم کی خصوصیات بیان کریں۔ سوال نمبر 2 مشفق خواجہ کی کالم نگاری پر مفصل روشنی ڈالیں۔ کالم کیا ہے؟ صحافت کو ریاستی ستون قرار دیا ہے۔ دنیا بھر کی خبروں کو عام کاری تک پہنچانا اس کا اہم اور بنیادی فریضہ ہے۔ صحافت کے فروغ و بقا کے لیے نئی ارتقائی شکلیں سامنے آئی ہیں جس میں کالم کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جدید صحافت میں کالم نگاری کی اسی غیر معمولی حیثیت کے پیش نظر آج معتبر صحافی اپنے نقطہ نظر سامنے لانے کے لیے کالم کا سہارا لیتا ہے۔ اس لیے کالم کو شخصی صحافت کا نعم البدل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اردو ادب میں جن نامور ادیبوں نے صحافت میں نام پیدا کیا ہے ان میں سے اکثر کالم نویس ہی ہیں۔ اب کسی اخبار کا تصور کالم کے بغیر نہیں کیا جاتا اور خبر کی طرح کالم بھی اخبار کا اہم اور ضروری حصہ بن گئے ہیں۔ کالم کے لغوی معنی قطار، ستون، مینار اور صفحے کا حصہ ہیں۔ انگریزی میں یہ لفظ فوج سے آیا ہے جہاں فوج کے نصب کے ساتھ کھڑے ہونے یا چلنے کو کالم کہا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹینکا میں کالم نویس کی تعریف کچھ یوں کی ہے: ایک اخبار میں لکھنے والے کے نام کے ساتھ ایک مستقل عنوان کے تحت باقاعدگی سے شائع ہونے والی ایسی تحریر کے مصنف یا مدیر کو کالم نویس کہتے ہیں جو تازہ حالات و واقعات پر اظہار خیال کے لیے وقف ہوتی ہے۔ کالم مزاحیہ بھی ہو سکتا ہے اور سنجیدہ بھی۔ یہ کسی ایک موضوع پر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مختلف اخلاق و آداب اور دوسرے امور پر ثقیل قسم کی بحث، دلائل، مشورے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک کالم لازمی طور پر لکھنے والے کے لیے ذاتی ذوق اور نقطۂ نظر کا عکس ہوتا ہے، خواہ یہ اشیائے ضرورت سے متعلق ہو یا مارکیٹ کے رجحانات سے۔ کالم کے متعلق ابن انشا لکھتے ہیں: میں کالم کو ایسے سمجھتا ہوں جس طرح ایسے ایک بے کران چیز ہے، کالم بھی ہے۔ بعض کالم محض صحافتی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں حالات حاضر اور ہنگامی واقعات کو موضوع بنایا جاتا ہے، مگر ایسے فقاہیہ کالموں کی کمی نہیں جو ادب میں شمار ہوتے ہیں۔ ایسے مستقل اہمیت کے حامل کالموں کو ادبی کہا جاتا ہے۔ صحافت اور ادب میں بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ صحافت محض موجودہ ہنگامی حالات و واقعات سے بحث کرتی ہے، جبکہ ادب ایسے انسانی مسائل، حالات و واقعات کو زیر بحث لاتا ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہر دور کے ہوتے ہیں اور جہاں انسان بستے ہیں انہیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ادب کی حیثیت مستقل ہو جاتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جبکہ صحافت آج کے عائد کردہ فرائض سے سبکدوش ہوتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہنگامی موضوعات لوگوں کے ذہنوں سے محو ہونے لگتے ہیں اور نئے موضوعات ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح عام صحافتی کالم اور ادبی کالم میں بھی یہی فرق نمایاں رہتا ہے۔ ادبی کالم کی حیثیت مستقل رہتی ہے۔ ادبی کالموں کی ایک قسم فقاہی کالم ہے۔ فقاہی کالم صحافتی اصطلاح ہے۔ فقاہیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوش طبعی یعنی ظرافت ہے۔ کالم انگریزی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد اخبارات اور رسائل کی وہ مختصر تحریریں ہیں جو مخصوص عنوان اور نام کے ساتھ باقاعدگی سے شائع ہوں۔ ان کا موضوع معاشرے کا کوئی بھی پہلو ہو سکتا ہے۔ فقاہیہ کالم میں سنجیدگی کے برعکس صرافت موجود ہوتی ہے۔ فقاہیہ کالموں میں سیاسی، سماجی، تہذیبی، ادبی اور مذہبی بے اعتدالیوں اور ناہمواریوں کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ فقاہی کالم محض مزاح کو تحریک دینے کے لیے نہیں لکھے جاتے بلکہ ان کا مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ کالم نویس اس کا اسلوب اس کی شناخت ہوتی ہے۔ فقاہی کالم میں اس کا اسلوب جتنا شگفتہ اور لطیف ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب سمجھا جائے گا۔ اردو ادب کے بہت سے گوشے صحافت کے ذریعے منور ہوئے ہیں۔ طنز و مزاح کی روایت کا باقاعدہ آغاز صحافت کے ذریعے ہی ہوا، بلکہ ارتقائی منازل بھی صحافت کے زیر اثر طے کی گئی ہیں۔ صحافت آغاز میں ادب کے بہت قریب رہی اور ایک وقت ایسا تھا کہ بڑے ادیب اخباروں کے ذریعے عوام تک پہنچتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور عوامی ذوق میں تبدیلی کے باعث ان میں حد فاصل قائم ہو گئی۔ ہامہ بگوش کا تعارف۔ زیر تبصرہ کتاب ہامہ بگوش کے قلم سے
59 مزاحیہ طنزیہ کالموں کا مجموعہ ہے جسے اردو کے معتبر اور منفرد نقاد مظفر علی سید نے مرتب کیا ہے۔ یہ کتاب فروری 1995 میں مکتبہ جامع دہلی اور ستمبر 1995 میں فضلی سنس کراچی سے شائع ہوئی۔ دیباچہ غلط نامہ کے عنوان سے خود مشفق خواجہ نے لکھا ہے۔ دیباچے میں بھی انداز بیاں تھیکا اور شوق ہے۔ کتاب کی اشاعت کی غایت اور مظفر علی سید کے سخت انتخاب کو مشفق خواجہ شگفتہ انداز میں یوں بیان کرتے ہیں: کالم نگاری ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو ہمارے کالموں کی مجموعی ذہاوت ممتاز مفتی کے ناول علی پور کا ایلی سے کم نہیں ہوگی۔ اتنے بہت سے کالموں کو پڑھ کر انتخاب کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس مرحلے پر اردو کے منفرد نقاد مظفر علی سید نے ہماری دستگیری کی اور انتخاب کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے خیال سے انہوں نے فرمایا، کوئی مصنف اپنی تحریروں کا انتخاب خود نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنی ہر تحریر عالم میں انتخاب اور آپ کو کالم میں انتخاب نظر آتی ہے۔ میں انتخاب کروں گا تو یہ نہیں دیکھوں گا کہ اچھا کالم کون سا ہے اور برا کون سا، میں تو اس پر نظر رکھوں گا کہ کون سا کالم کم برا ہے اور کون سا زیادہ۔ انتخاب کا یہ کڑا معیار سید صاحب ہی کے بس کی بات ہے، کیونکہ ان کی نگاہ انتخاب خوبیوں سے زیادہ عیبوں کی قدر دان ہے۔ دیباچے میں بھی اردو ادیبوں کی خبر لی گئی اور دیباچے کو غلط نامہ کہتے ہوئے آخر میں شامل کرنے کے بجائے ابتدا میں شامل کرنے کی دلچسپ وجہ یہ بتائی ہے کہ کتاب کے آخر میں غلط نامہ شامل کرنے کا ارادہ تھا، مگر پھر خیال آیا کہ اردو کی کتابوں میں غلط نامہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو خود غلط نامے کا نعم البدل ہوتی ہیں۔ خامہ بگوش کے قلم کی خصوصیات۔ خامہ بگوش کے قلم کی خصوصیات: طنز و مذاق زندگی کی ناہمواریوں کے ہمدردانہ شعور کا نام ہے، جبکہ طنز ناہمواریوں کو ہمدردی کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ طنز نگار چیٹ پھاڑ کر علاج کرنے پر ایمان رکھتا ہے۔ دراصل زندگی کے مضحک، قابل گرفت اور تنفر انگیز پہلو پر مخالفانہ یا ظریفانہ تنقید اصطلاح میں طنز سے عبارت ہے۔ طنز نگار کے لیے چند شرائط کی پابندی بھی لازمی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ بغض، اناد اور چڑچڑے پن کا شکار نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آداب کو بھی مخلوط رکھے۔ خامہ بگوش بھی ایک طنزیہ کالم نگار کی حیثیت سے ان شرائط کو پورا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ شاعروں، ادیبوں، نقادوں اور محققوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ ادب کے بڑے بڑے ناموں کا پول کھل جاتا ہے۔ دراصل خامہ بگوش بت ساز نہیں، بت شکن ہیں۔ بہت سے ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقی توانائی ایک دو تصانیف کے بعد باقی نہیں رہتی، لیکن نقدین ادبی لحاظ اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اس بت کو پوجتے رہتے ہیں اور اس کی کمزوری کی نشاندہی نہیں کر پاتے۔ اس غلط روایت کو مشفق خواجہ اپنے قلم سے توڑتے نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو کے ادبا اور شعراء چھوٹے چھوٹے مسائل اور گروہ بندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں۔ ایسے ادیبوں سے اعلیٰ ادب کی تخلیق کی توقع ابس ہے۔ چنانچہ خامہ بگوش کے قلم کا نشتر ایسے تخلیق کاروں کے لیے ضروری ہے۔ ان 59 کالموں میں ہر کالم کسی شاعر ادیب کی کلی کھولتا دکھائی دیتا ہے۔ بعض نقدین کو خامہ بگوش کے طریقۂ واردات پر اعتراض ہے کہ وہ اپنے قلم کو طنز و تشنیع سے آلودہ کرتے ہوئے ہر شاعر و ادیب کو کمتر ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ انور ظہیر خان اس بات کو ذرا دبے دبے لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں: ممکن ہے خامہ بگوش سے بعض مقامات پر شخصیت کی پرکھ میں، موضوع کی پیشکش میں تشنیع و ظرافت، تنقیص و تنقید، کسی ناپ تول میں توازن قائم رکھنے میں کہیں بھول چوک بھی ہوئی ہو، لیکن مظہر امام کو خامہ بگوش کے اندر تنقید پر سخت اعتراض ہے اور اس کا جارحانہ اظہار وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ وہ تصنیف کے حوالے سے مصنف کو مطعون کرنے لگتے ہیں، کردار کشی سے بھی باز نہیں آتے اور مصنف کو کمتر ہونے کا احساس تو دلاتے ہی ہیں۔ وہ نفس مضمون کو سیاق و سباق سے الگ کر مصنف کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنانے لگتے ہیں۔ بعض مفروضے قائم کر لیتے ہیں، قیاس کو یقین بنا لیتے ہیں، کہیں کہیں ان کے دل کی تلخی زبان قلم سے بولنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ اسے ایذا رسانی سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے نفسیاتی اصطلاح میں سادیت کہتے ہیں۔ مشفق خواجہ کی جرأت و بے باکی کو دل کی تلخی سے تعبیر کرنا غلط ہے۔ خامہ بگوش کو کسی فرد سے دشمنی نہیں، بلکہ نادانوں کو اس دردمندی اور دوستی کو سمجھانا چاہیے جو اس تلخی میں پوشیدہ ہیں۔ جس طرح تب قدیم میں کڑوے قدمے اس لیے پلائے جاتے تھے کہ جس کے فاسد اور گندے مادوں کو ختم کیا جائے، بالکل اس طرح خامہ بگوش کی کرواہٹ میں دردمندی کی مٹھاس ہے اور وہ ادب کے جسم سے فاسد مادوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی نیت پر شک کرنا ناعاقبت اندیشی ہے۔
عجز و انکساری کا درس۔ اردو کے کئی ادیب و شاعر بنیادی طور پر انا پرست و واقع ہوئے، جھوٹی تعریف و توصیف سے ان کی انا مزید پھولتی رہتی ہے، چنانچہ ان کا ادبی اور ذہنی سفر ارتقاء کے بجائے رک جاتا ہے۔ ہامہ بگوش کے نشتروں کا مقصد اس پھولتی انا کو کم کرنا ہے اور شعراء ادبا کو بتانا ہے کہ عجز و انکساری سچے عالم کی زینت ہے اور کائناتی صداقتوں کو تلاش کرنے کے لیے محنت اور لگن ہی واحد راستہ ہے۔ ہامہ بگوش کے طریقہ علاج کے لیے کتاب کے دوسرے کالم آمد اور آورد کی مثال دینا کافی ہوگا۔ اس کالم میں بشیر بدر کو موضوع بنایا گیا۔ بشیر بدر مشاعرہ لوٹ شاعر کی حیثیت سے مقبول ہیں، لیکن ان کی انانیت اور نرگسیت کا یہ عالم ہے کہ خود کو میر و غالب کے ہم پلہ نہ صحیح ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے شاعروں میں ضرور شامل کرتے ہیں۔ ان کی نثر خود ستائشی کی بھرپور مثال ہے۔ وہ اپنے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جس میں غیر غزلیہ لفظ کو چھوتا گیا ان میں اکثر و بیشتر غزل بنتے گئے۔ اب اس خود ستائشی بیان پر ہامہ بگوش کی تنقیدی نگاہ کا زاویہ کتنا پھیکا پڑا ہے ملاحظہ ہو۔ یہ بھی درست ہے کہ بشیر بدر لفظوں کو چھو کر غزل بنا دیتے ہیں۔ لفظوں کے اندر معنی ہوتے ہیں، انہیں وہ اس لیے نہیں چھوتے کہ بعض نازک چیزیں صرف چھونے سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب مشفق خواجہ صاحب کہنا چاہتے تھے کہ بشیر بدر محض لفاظی کرتے ہیں، وہ ان کی معنوی قوت سے آشنا نہیں اور نہ ہی انہیں چھو سکتے۔ انا اور خود پرستی انسانی دماغ کے بدترین دشمن ہے۔ یہ انسانی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیتے ہیں۔ اسی اہم نقطے کو سمجھانے کے لیے ہامہ بگوش نے بشیر بدر کو موضوع سخن بنایا۔ مشکل گوش شاعر پر طنز۔ اسی طرح کتاب کا پہلا کالم الفاظ یا آلات حرب و ظرف کے عنوان سے عبدالعزیز خالد کے بارے میں ہے، جو اردو شاعری میں مشکل گوئی کے حوالے سے مشہور ہیں۔ مشفق خواجہ نے ان کی اس کمزوری کو خوب مزے لے کر بیان کیا کہ وہ شاعری کرتے ہیں یا لغت سازی، لیکن اس کا ضمنی فائدہ ضرور ہوا ہے کہ عبدالعزیز خالد نے اردو زبان کو نئے نئے الفاظ سے مالا مال کر دیا ہے۔ اس کالم میں مشفق خواجہ کے اسلوب کی شگفتگی و تازگی عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ عبدالعزیز خالد کی ایک پرستار ہندوستانی ادیبہ افت موہانی کا ذکر بھی نہایت دلچسپ ہے، جو عبدالعزیز خالد کو شاعر آخر الزمان کا خطاب دیتے ہوئے کبھی خالد بھائی اور کبھی دیوتا کہتی ہے۔ مشفق خواجہ لکھتے ہیں کہ یہ خط و کتابت کیا ہے، اچھا خاصا دیومالائی ادب اور قاری کی ہنسی کو تحریک اس وقت ملتی ہے جب اس پیرائے کا آخری جملہ سامنے آتا ہے کہ بعض دیومالائی کرداروں کے باہمی رشتوں میں ایسی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ تبصرہ۔ اس کتاب میں محمد خالد اختر کو غالب کی طرز میں مکاتیب لکھنے کے لیے مقبول و معروف ہیں موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ کالم مختصر تنقید و تبصرہ ہے۔ ہامہ بگوش کتابوں اور ادیبوں میں مفصل تبصرہ نہیں کرتے بلکہ صرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان اشاروں ہی میں مطلب و معنی کا جہاں بعد رہتا ہے۔ ان کی مختصر اور جامع تنقید میں طنز و مزاح کے علاوہ ادب کو سنوارنے کے لیے بھی کئی زاویے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ہامہ بگوش کو خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کی باتیں صحن گسترانہ ہیں، جو بعد میں ان کے اور ادیبوں کے تعلقات میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن کیا کیجیے کہ ان کا قلم اتنا رواں اور تیز ہے کہ کوئی وار اونچا نہیں پڑتا۔ ان کے مختصر تبصروں میں ان کا مطالعہ اور مشاہدہ بولتا دکھائی دیتا ہے۔ ان کے کسی کالم میں مزاح کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کسی میں طنز کی، لیکن قاری دونوں صورتوں میں محفوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کے کالموں کی پاکستان اور ہندوستان میں مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام قاری جو ادب کی بے اعتدالیوں سے واقف نہیں، اسے بھی آگاہی مل جاتی ہے، اور چونکہ مشفق خواجہ کی سچائی پر کسی کو شبہ نہیں، چنانچہ مقبول عام ہامہ بگوش ہر ایک کے پسندیدہ قرار پاتے ہیں۔ کالموں کے عنوانات۔ مشفق خواجہ بنیادی طور پر تنہائی پسند اور گوشہ نشین انسان ہے، وہ تشہیری عناصر و عوامل سے دور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ممتاز محقق کو شہرت اخباری کالم سے ملی۔ ان کی خاموشی زبان بن گئی، ہر جگہ ان کے کاٹ دار جملے ضرب المثل کی حیثیت سے پڑھے سنے اور بولے جانے لگے۔ مشفق خواجہ کی رائے جاندار ہوتی ہے، وہ ادب اور ادیب کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں ان کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سخن فہم ہیں، کتاب پر لکھتے وقت اس کو پوری باریکی سے پڑھتے اور پرکھتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کتاب پر تبصرہ کرنے والا محض سونگنے پر اکتفا کرتا ہے، لیکن مشفق خواجہ کا معاملہ دوسرا ہے، وہ بال کی کھال اتارتے ہیں۔ بعض نقدین کا خیال ہے کہ ادیب و شاعر اب کتاب میں اس چاٹ میں لکھ رہے ہیں کہ ان پر مشفق خواجہ سے کالم لکھوائیں، لیکن عطاء الحق قاسمی کا خیال ہے کہ جن ادیبوں اور شاعروں کو ہامہ بگوش نے اب تک اپنا موضوع نہیں بنایا، انہوں نے کلمہ شکر ادا کیا کہ وہ بچ گئے ہیں۔ اچھی تنقیدی رائے کی اہمیت و حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے
کہ اسے پڑھ کر کتنے لوگ اصل کتاب پڑھنے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہامہ بگوش کی رائے قابل قدر ہے، کیونکہ ان کے کالموں میں جن کتابوں کو موضوع ذہن بنایا گیا ان کو پڑھنے اور دیکھنے کا اشتیاق ہر قاری کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کتاب میں بشیر بدر کے بعد الطاف گوہر پر ایک کالم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم کے عنوان سے شامل ہے۔ الطاف گوہر پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز رہے ہیں، BCC 1 میں بڑی مسند پر متمکن رہے ہیں۔ پاکستان میں الطاف گوہر کی تحریر پر کڑی تنقید پہلی دفعہ سامنے آئی اور یہ جرأت بھی ہامہ بگوش کے قلم سے سرزد ہوئی۔ الطاف گوہر کی کتاب تحریریں چند کو مشفق خواجہ نے سخت نکتہ چینی اور گہری تنقیدی نظر سے دیکھا اور پرکھا۔ اس کتاب پر تبصرہ اور تنقید یقیناً کلاسک کا درجہ رکھتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد یہ کہنے میں تعامل نہیں ہوتا کہ ہامہ بگوش اس عہد کا سب سے بڑا باغی، انقلابی اور بت شکن ہے۔ حقائق کو سامنے لانے میں وہ کسی مصلحت کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ الطاف گوہر کے فن و شخصیت پر ان کی بے لاگ رائے کا ایک روپ ملا خطہ ہو۔ الطاف گوہر کے صاحب علم و فن اور ذہین ہونے میں شبہ نہیں، لیکن اس علم و فضل اور ذہانت کو انہوں نے سرکاری ملازمت اور غیر سرکاری خواہشات کی بینٹ چڑھا دیا۔ ان کا اصل میدان ادب تھا، لیکن اس طرف انہوں نے توجہ کم کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ مشفق خواجہ کالم کے عنوان سے پوری بات کو جوڑنے کا ہنر خوب جانتے۔ ہر کالم کا عنوان اس کے مندرجات سے پوری طرح پیوست رہتا ہے، جس طرح اچھے ناول اور افسانے کا عنوان سے باہمی ربط ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی تعلق ہامہ بگوش کے ہر کالم کا عنوان سے رہتا ہے۔ ہامہ بگوش نے کچھ ایسے حقائق کو عریاں کیا کہ قاری دنگ رہ جاتے ہیں۔ مثلاً احمد فراز تو عورتوں کے معاملے میں خاصے بدنام ہے، لیکن فیض احمد فیض کے چند خطوط کے ذریعے ان کی شخصیت کے اس پہلو کو نمایاں کیا گیا جو بشری کمزوری کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح فیض کے انتقال کے بعد اسی خاتون کے نام ثبت حسن کے محبت ناموں کو موضوع بنا کر اس کالم کو ادبی تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کے گھوڑے کا شجرہ نسب کے عنوان سے ایک کالم نام نہاد محققین کا پول کھولتا ہے۔ ایسی تحقیق جس سے ادب کے نئے گوشے اور زاویے منور نہ ہوتے ہوں بے مقصد اور غیر ضروری ہے۔ اس اہم بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کالم کا انداز طنزیہ رکھا ہے، یعنی مذاق سے زیادہ طنز اپنایا گیا ہے، لیکن مزاح کی چاشنی کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ نمونہ ملخطہ ہو، کسی شاعر کا سال وفات معلوم کرنا بظاہر سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سادہ سی بات کی تہ تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے تو محقق کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ شاعر کا کوئی سال پیدائش بھی ہے، کیونکہ کسی کا سال پیدائش معلوم نہ ہو تو اس کی پیدائش مشکوک ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو شخص پیدا ہی نہیں ہوگا اس کا مرنا ثابت نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا محققین پہلے کسی شاعر کے پیدا ہونے کے شواہد پیش کرتے ہیں اور پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ بے مقصد اور غیر معیاری تحقیق محض وقت کا ضیاع ہے اور اس پورے کالم میں بے مقصد تحقیق کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا دلچسپ کام لندن میں مقیم اردو شاعر ساقی فاروقی پر ہے۔ اس کالم میں ساقی کی شاعری صلاحیت اور موضوعات کو نمایاں کیا گیا اور خود ساقی فاروقی اپنے آپ کو کتنا بڑا شاعر مانتے اور سمجھتے ہیں اس پر معنی حیث تبصرہ کیا ہے۔ اقبال کے بعد شعراء میں ساقی صرف فیض راشد اور میرا جی کو مانتے ہیں۔ ان کا چوتھا پسندیدہ محبوب شاعر ساقی فاروقی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساقی نے پہلے 3 شاعروں کا بالاستیاب مطالعہ نہیں کیا، ورنہ ان کا واحد پسندیدہ شاعر چوتھا شاعر ہی ہوتا۔ ہامہ بگوش نے ہماری ادبی ماحول اور مزاج کا تنقیدی اور نپت اللہ جائزہ لیا۔ ان کا تنقیدی شعور پختہ اور متوازن ہے۔ ان کا بے لاگ اور کھرا تبصرہ عام قاری کو اس لیے غیر معمولی محسوس ہوتا ہے کیونکہ عموماً ہماری تنقید کا مزاج خوشامدانہ، مفادات سے وابستہ اور مروت والا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سچ آدھا سچ رہ جاتا ہے جو زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ مشفق خواجہ اگرچہ ادبی ماحول و مزاج کی منفی تصویر کشی کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز مثبت رہتا ہے، یعنی وہ امید و آس کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ ان کی تحریریں فنکار کے اندر چھپے ہوئے اوریجنل تخلیق کار کو جگانے کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں عبدالعزیز، خالد بشیر بدر، محمد خالد اختر، الطاف گوہر، ساقی فاروقی، گوپی چند نارنگ، ممتاز مفتی، او پندر ناتھ، اشق، قمر جمیل انتظار حسین، اشفاق احمد فیض، انور سدید، حبیب جالب، وزیر آغا، جون ایلیا، مرزا ادیب، ثبت حسن، شہزاد منظر، کوثر نیازی، آغا اشرف وغیرہ کی مختلف کتابوں پر تبصرہ و تنقید کے علاوہ ادب کے عمومی مباحث مثلاً تنقید کا منصب، تخلیقی ماحول، نظم و مزاح کی ضرورت وغیرہ پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ عام طور پر ان کا طریقہ امیر و خسرو کی کہیں مکرنیوں جیسا ہوتا ہے۔
کہ مکڑیوں جیسا ہوتا ہے، وہ ایک ماحول تخلیق کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، بات کو نہایت طریقے اور سلیقے سے بنتے ہیں، پھر کریز کی جانب رواں ہو جاتے ہیں اور پھر مدعا سامنے آتا ہے اور اس دوران دھیرے دھیرے قاری کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اسے اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں۔ دراصل کسی تخلیقی رجحان کے اسبات رد کرنے کے لیے ان کے دلائل اتنے مضبوط اور جامع ہوتے ہیں کہ قاری انہیں مسترد نہیں کر پاتا۔ ان کے ادبی کالم گہری معنویت دلکشی کا نمونہ ہے۔ جب ان کالموں کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت نکال لیا جاتا ہے، دلچسپی اور دلجمی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ کالم خود کو پڑھوانے کی صلاحیت و طاقت بخوبی رکھتے ہیں۔ جہاں تک ان کے طنزیہ مزاحیہ انداز کا تعلق ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کا انداز عام مروجہ مزاح نگاری سے الگ دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً وہ پطرس، رشید احمد صدیقی، ابن انشا، شوکت تھانوی، شفیق الرحمان یا مشتاق احمد یوسفی جیسا مزاح نہیں لکھتے، اس کے باوجود ان کی ساری تحریر میں شگفتگی کی لہر موجود رہتی ہے۔ اس سلسلے میں ظفرخان ظفر لکھتے ہیں، مشفق خواجہ کے کالم پطرس بخاری کے ظریفانہ مضامین اور مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کے کالم خالص علمی نوعیت کے ہوتے ہیں اور جملوں میں طنز و ظرافت بجلی کی کرنٹ کی طرح موجود ہوتی ہے۔ ان کے جملے کی ساخت، اس کی تہذاری، معنویت، بلاغت اور تیز چبند میں کوئی ثانی نہیں۔ غالب کے اشعار کی طرح مشفق خواجہ کے جملے بھی گنجینہ معنی کا تلسم ہوتے ہیں۔ مشفق خواجہ کے مزاح کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ عام مزاحیہ حربوں سے کام نہیں لیتے، مزاح کے صرف ایک حربے مزاحیہ کردار سے استفادہ کیے جو قابل توجہ استاد لاغر مراد آبادی کے نام سے ایک مزاحیہ کردار تخلیق کیا گیا ہے، جو ان کالموں میں وقتاً فوقتاً اپنی موجودگی کا خوشگوار احساس دلاتا رہتا ہے۔ جہاں کہیں رد عملی شدید ہونے لگے یا بات بگڑنے لگے، وہاں لاغر مراد آبادی آدمکتے ہیں اور بگڑی بات سنوارنے لگتے ہیں۔ ان کے جملے ٹھیکے اور پرمعنی ہوتے ہیں۔ استاد لاغر مراد آبادی لکھنوی تہذیب و ثقافت کے نمائندے، چنانچہ ان کا انداز گفتگو تربیت یافتہ اور دقیق ہے۔ ان کے چند جملے ملخص ہوں، ہمارے قریب استاد لاغر مراد آبادی بیٹھے تھے، اشک صاحب کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ بزرگ تقریر کیا فرمائیں گے؟ ان کا گریہ تو ضعف سے مبدل بے دم سرد ہوتا نظر آتا ہے۔ از 81 برس کا جوان رونا۔ اسلوب ان کی ہنس مذاق تربیت یافتہ ہے اور ان کا اسلوب سادہ پروقار۔ ان جیسے اسلوب اختیار کرنے کے لیے زبان و بیان کے تمام وسائل و اسالیب سے واقفیت لازمی ہے، چنانچہ لفظوں سے کھیلنے ہو یا بات سے بات پیدا کرنا، دونوں صورتوں میں ان کے اسلوب کی دلکشی قابل داد ہے۔ اس لیے ان کے جملے زبان زد عام رہتے ہیں اور ادبی حلقوں میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ مثلاً ممتاز مفتی کے حقوں کی کتاب اوکھے لوگ پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ یادگار جملہ لکھا ہے، قدرت اللہ شہاب میں بے شمار خوبیاں تھیں مگر خامیاں صرف 3 تھیں، ابن انشا، اشفاق احمد اور ممتاز مفتی۔ آج شخصی حق یا دوستوں کے غلط نامے، جو لوگ ان چاروں کی دوستی اور تینوں نے جس طرح قدرت اللہ شہاب کی مدح سرائی کی ہے، اس سیاق و سباب سے واقف ہیں، وہ تادیر اس جملے پر سر دھنتے اور محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کی چند اور مثالیں ملحقہ ہوں۔ مختصر یہ کہ مکالمات افلاطون کے بعد مکالمات انیس ناگی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج طبع ذات تراجم کا خالق۔ اس ہفتے یک نہ شد سے شد کے مصادق شاعرات کے اکٹھے 3 مجموعے ہماری نظر سے گزرے، صرف نظر سے نہیں گزرے، سر سے بھی گزرے ہیں۔ از رجحان ساز یا کتاب ساز، مصروفیات تو قتیل شفاعی اور اقبال صفی پوری کی بھی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے شوق کو نہیں دبایا، ہمیشہ شاعری کو دباتے رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شاعری اس حد تک دب گئی کہ آج ان دونوں کا شمار بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ از بڑی شاعری اور بری شاعری۔ اشفاق احمد کا کمال یہ ہے کہ ان کی ایک ہتھیلی پر تصوف اور دوسری پر دنیا، وہ یاد نہیں رکھتے کہ کس ہتھیلی پر کیا ہے، لہٰذا تصوف سے کاروبار دنیا کو اور دنیاوی سوجھ بوجھ سے مسائل تصوف کو بڑی خوش اسلوبی سے سلجھا لیتے ہیں۔ از دنیا دار صوفی۔ ان چند مثالوں سے اس کتاب کے مطالعے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کاٹدار جملوں سے مشفق خواجہ کی حق گوئی اور مرتب ذہن کی نشاندہی ضرور ہو جاتی ہے اور ادبی ماحول، مزاج اور فنکار کو وہ کس سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ ادبی خود نمائی، خود پسندی، مفاد پرستانہ ذہنیت اور جھوٹی دانشوری کو کسی صورت قبول نہیں کرتے، اور اس سلسلے میں ان کا وار اتنا کاری ہوتا ہے کہ قاری بھی اس کی نشریت کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کے اس طریقے ورادات کی وضاحت اسلم انصاری ان الفاظ میں کرتے ہیں، ان کے طرز بیان میں ایک ایسی ارتقائی حرکت نظر آتی ہے جو یونانی المیہ کی حرکت سے مشابہ ہے۔ یونانی المیہ کے ہیرو کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ چاروں طرف سے ایسے اسباب و عوامل میں گر چکا ہوتا ہے جو اسے ناگزیر طور پر انجام کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سلسلے حرکت و عمل کا خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ حامہ بگوش کا نشانہ تنقید بھی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس پر
وار مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وار کو مکمل کرنے کے لیے وہ طنزیہ و مزاحیہ فضا تخلیق کرتے ہیں اور اس کی مناسبت سے برمحل اشعار کا استعمال کرتے ہیں۔ ان اشعار کی شمولیت سے جہاں ان کی نثر میں ادبی شان کا اضافہ ہوتا ہے، وہاں ان کے مفہوم و معنی کی پوری وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً انور سدید کی بابت لکھتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انور سدید خود اپنے لکھے پر پکڑے جائیں گے، انہیں غالب کی طرح یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ اشعار کا انتخاب، جن مشاعروں کی شاعری موضوع کو وہ زیر بحث لاتے ہیں ان کے نمونہ کلام کا انتخاب بھی قابل داد ہوتا ہے۔ اس زمن میں ساقی، فاروقی، کوثر نیازی، کشور ناہید، عشرت آفرین، یوسف بخاری، اختر الایمان اور حبیب جالب کے مجموعہ کلام سے ان اشعار کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جس طرح ان کا پوسٹ مارٹم کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مثلاً یوسف بخاری نے 70 برس کی عمر میں 18 برس والی غزلیں کچھ یوں لکھی ہیں: دیکھنا ان کا نگاہ ناز سے میرے دل پر ایک قیامت ڈھا گیا، خواب میں وہ دل ربا کیوں کر ملا، اے تصور وہ بھی کچھ شرما گیا۔ مولانا کوثر نیازی کی طلبگاری کی نوعیت کچھ اس رنگ دکھلاتی ہے: تم کو کیوں جرم کے احساس نے مارا کوثر، جسم کے پیار کو دنیا بھی روا کہتی ہے۔ اور کشور ناہید کے کلام کے بارے میں ان کی بے لاگ رائے مقامات آہ و وغاں طے کر کے کچھ ایسی شکل اختیار کر لیتی ہے، معلوم نہیں وہ کون بزرگ تھے جو کشور ناہید کی شاعری کے ذریعے عزت سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ موصوفہ جس قسم کی شاعری کرتی تھی اسے اون کرنے سے عزت سعادت کا حاصل ہونا تو الگ رہا، بزرگی بھی مشکوک ہو جاتی ہوگی۔ مشفق خواجہ کی ایسی تنقیدی رائے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ تخلیق کار کے لیے ہمدردی کا جذبہ اور نرم گوشہ نہیں رکھتے یک طرفہ فیصلہ ہوگا۔ ان کا انداز نظر متوازن اس لیے رہتا ہے کہ وہ مضبوط دلائل پیش کرتے ہیں، فنکار کی حیثیت و اہمیت کا یقین کرنے کے لیے اسے معاصر ادب کے درمیان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کا زاویہ نظر انتہائی رجحانیت پسندانہ رہتا ہے۔ مثلاً لاہور اور سرگودا مکتبہ ہائے فکر کے درمیان چلنے والی چپل کش کو وہ دلچسپی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق دونوں داستانوں میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے بجائے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ادبی حلقوں میں اس چپل کش کی وجہ سے رونق لگی رہتی ہے، یعنی لہو گرم رکھنے کے لیے اس بہانے کو مشفق خواجہ کی اعلیٰ ذہنی رسائی اور وسیع القلمی روا سمجھی جاتی ہے۔ تنقید، شعراء اتباع کے لفظی اور معنوی غلطیوں پر ان کی کڑی نگاہ ہوتی ہے۔ وہ عصری ادب سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے تمام ادبی رسائل، جرائد اور کتب بینی ان کے محبوب مشاغل ہیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ایسی صورتحال میں ان کی تنقیدی رائے وزن رکھتی ہے کیونکہ وہ جانچ پرکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کتاب کو پڑھ کر رائے دیتے ہیں کہ نہ کہ روایتی نقدین کی طرح محض دیکھ اور سن کر قلم اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن کی کتاب زنجیر نغمہ کی شاعری پر مجموعی بحث کرنے کے بعد نظم کے ایک مصرعے پر ان کا تنقیدی رائے کا انداز کچھ ایسا ہے: نظم کا آخری مصرعہ ہے کہ زندگی کی جہنم کو لوٹا دیا۔ مشفق خواجہ لکھتے ہیں، یہ بالکل ذاتی قسم کی نظم ہے اور ذاتی وجوہ کی بنا پر ہی لفظ جہنم کو مونث لکھا گیا ہے۔ حبیب جالب کی عوامی شاعری کو آڑے ہاتھوں یوں لیا گیا کہ اس شاعری میں کسی فکر یا نظریے کی تلاش کرنا اندھیرے کمرے میں کالی بلی کو ڈھونڈنے کے مترادف ہے۔ اور اسی کالم میں احمد فراز کی خبرگیری کچھ یوں کی گئی ہے کہ حبیب جالب نے فیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا، احمد فراز کی طرح ان کے رنگ صحن پر ہاتھ صاف نہیں کیا۔ اس طرح مختصر مگر جامع تنقیدی سرمایہ ان کالموں کی جان ہے۔ ان خوبصورت کالموں کو لکھنے کا سہرا تو مشفق خواجہ کے سر ہے، لیکن ان کالموں کو ادبی منظر نامے پر لانے والی ہستی کا نام مولانا صلاح الدین احمد شہید مدیر حفت روز تکبیر تھا۔ مولانا صلاح الدین احمد کے رسالے تکبیر میں صحن در صحن مستقل شائع ہوتا رہا۔ مولانا کی کوشش ہوتی ہے کہ مشفق خواجہ سے کالم بروقت حاصل کر لیں، لیکن بعض اوقات کوشش بسیار کے بعد انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا کیونکہ مشفق خواجہ کالم لکھنے میں غیر معمولی ارک ریزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ محض رواداری میں یا ثقافتی ضرورت کے پیش نظر لکھنے والے کالم نگاروں میں سے نہیں ہیں۔ چنانچہ جس طرح مشفق خواجہ خامہ بگوش کے قلم سے جیسی کتاب پر مبارکباد کے مستحق ہیں، وہاں مدیر تکبیر کی کوششوں کو بھی سراہنا ضروری ہے۔ آئیں کتاب میں شامل چند دیگر کالموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ خامہ بگوش کا ایک کالم لسانیت اور لسانیات کے عنوان سے گوپی چند نارنگ کی تحقیقی و تنقیدی کاوشوں کی نظر ہے۔ اس ادبی کارنامے کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے ہندوستان کی نصابی کتب میں پاکستانی ادیبوں کو شامل کیا ہے، جن میں علامہ اقبال، جوش ملیک آبادی، فیض احمد فیض مولوی، عبدالحق مشتاق احمد یوسفی اور ناصر کاظمی وغیرہ شامل ہیں۔ ہندوستانی اخبارات نے ڈاکٹر نارنگ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے رد عمل کا اظہار کیا۔ مشفق خواجہ نے اس رد عمل کے جواب میں بڑی خوبصورت اور پتے کی بات لکھی ہے کہ کل کو
معترضین یہ بھی کہیں گے کہ تاج محل کو دیکھنا ہندوستانی قومیت کے جذبے کے منافی ہے، کیونکہ شاہ جہاں نے اسے ایک پاکستانی کے زیر نگرانی تعمیر کرایا تھا جس کا نام احمد ممار لاہوری تھا۔ اسی طرح نصاب مرتب کرتے ہوئے ادیبوں اور شاعروں کی رائے کیوں نہیں لی جاتی؟ یہی شکایت ہم اب گوش وزیر تعلیم کے حضور پیش کرتے ہیں تو بے ساختہ کہتے ہیں کہ تعلیمی نصاب مرتب کرنے کے لیے ماہرین تعلیم سے مشورہ کرتے ہیں، جبکہ جب کبھی عشق و عاشقی کا نصاب مرتب کرنا ہوگا تو ادیبوں کو ضرور زحمت دی جائے گی۔ انیس ناگی کی کتاب مکالمات پر تنقیدی رائے کا اظہار یوں کیا گیا ہے: یہ تنقیدی کتاب ہے عہد حاضر کے پاکستانی ادیبوں کے خلاف اعلان جنگ۔ مشہور شاعر منیر نیازی پر کالم کا عنوان شاعری یا عذاب الہی ہے، جس میں منیر نیازی کا ذکر ہے۔ وہ ہر وقت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ کسی نے اس سے نہلے پر دہلا لگایا کہ ہندوستان میں گائیں اور پتھروں کو بھی پوجا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن کی کتاب زنجیر نغمہ کی معنوی حیثیت و اہمیت کو پرکھنے کے بعد حامہ بگوش کی رائے ہے کہ اس کا نام فعل بے زنجیر ہونا چاہیے تھا، اور طنز کی کاٹ اس جملے میں نمایاں اور شدید ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی شاعری کی کتاب پر دو دباچے لکھے ہیں، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ریلوے کی مال گاڑی کے آگے اور پیچھے دو انجن لگا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کسی خالی گاڑی کے آگے بھی انجن ہو اور پیچھے بھی۔ ڈاکٹر انور رشید کی سالگرہ کو موضوع بنا دیا سدید کی سالگرہ کو موضوع بنایا گیا ہے، موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کالم کا عنوان بزرگی با سالگرہ ہے۔ سالگرہ منانے کا فائدہ بتاتے ہوئے حامہ بگوش فرماتے ہیں کہ اس طرح تقریب میں شرکت کرنے والے کچھ دیر کے لیے خوش ہو لیتے ہیں، اور اسی خوشی کا ہمیں ذاتی تجربہ ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک شاعر کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ سالگرہ کا کیک اس شاعر کے کلام سے زیادہ مزیدار تھا۔ پروین شاکر پر تبصرہ بھی کم دلچسپ نہیں۔ ساقی فاروقی نے پروین شاکر کی شاعری کو رجحان ساز کہا۔ اس ہنگامی تنقید پر مشفق خواجہ کا رد عمل یہ ہے کہ رجحان ساز کی ترکیب کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ دراصل یہ لفظ کتاب ساز ہوگا، جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ کم عمری ہی میں 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اکادمی ادبیات کو ایک کالم میں ایسی دلچسپ رائے سے نوازتا ہے کہ تا دیر ان جملوں پر سوچنے اور محفوظ ہونے کو جی چاہتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اکادمی کے پاس معذور ادیبوں کے لیے جو فنڈ ہے اس کا بڑا حصہ صحت مند ادیبوں پر صرف ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو ادیب معیاری ادیب تخلیق نہ کر سکے انہیں بھی معذور ادیب تصور کیا جاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ کی تقریری صلاحیت کے معترف ہیں کہ سامعین ان کی تقریر سن کر مسحور ہو جاتے ہیں۔ اس کا وہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو جی میں آتا ہے کہہ جاتے ہیں، اور اس طرح یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ساقیات ہی کے نہیں خود ساقیات کے بھی ماہر ہیں۔ حامہ بگوش اخترالایمان کے حافظے کے قائل ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا کلام اس طرح زبانی یاد رکھا ہے جس طرح شاعروں کو اپنے معاصرین کے ایوب ازبر ہوتے ہیں۔ جان ایلیا جو اپنی منفرد شاعری اور فلسفیانہ پہنچ کی وجہ سے مقبول ہیں، جب مشفق خواجہ ان کی کتاب شاید پر تبصرہ کرتے ہیں تو ان کا رنگ صحن ایسی جولانیاں دکھاتا ہے۔ ہم نے اب تک ان کی نظمیں اور غزلیں فردہ پڑھی تھی اور ان سے ایک خوشگوار اثر قبول کیا تھا۔ اب جو ان کا مجموعہ کلام شاید پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ایسا محسوس ہوا جیسے بکھرا ہوا شاعر سمٹ کر ہمارے سامنے آ گیا، ایسا شاعر جس کے خیالات اپنے ہیں، الفاظ اپنے ہیں اور پیرایا بیان اپنا ہے۔ خوبیاں تو الگ رہی، خامیاں اور گمراہیاں بھی ان کی اپنی ہی ہیں۔ اس معاملے میں بھی وہ کسی کے مقلد یا مرہون منت نہیں، خود کفیل ہیں۔ لطائف کا استعمال ممتاز مفتی اور جمیلہ ہاشمی نے اپنے اپنے ناول ادبی انعام کے لیے جمع کروائے۔ اپنے ایک کالم میں دونوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ دونوں اپنے ناول ادبی انعام کے لیے داخل نہ کرائیں تاکہ انعام کسی اور مستحق کو مل جائے۔ صرف مختصر تبصرے اور جملوں پر ہی موقوف نہیں، حامہ بگوش روایتی لطیفہ گوئی کو بھی کالم کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے لطائف ادبی چاشنی سے مزین بھی ہوتے ہیں، اور سونے پر سہاگا کا کام ان کے ذاتی جملوں کی شمولیت سے پورا ہو جاتا ہے۔ ساری کتاب ایسے منفرد لطائف سے سجی ہوئی ہے، ان کے لطائف سے موضوع صحن کو گہرا ربط رہتا ہے، اور اسی بنا پر لطائف تحریر کا لازمی جزو معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اس کتاب سے چند ادبی اور غیر ادبی لطائف ملخص نہ ہوں، بلا شبہ غرض ہے کہ ایک مرتبہ حبیب چالب نے ناصر کاظمی مرحوم سے کہا، جب کبھی آپ کی کوئی غزل کسی رسالے میں دیکھتا ہوں دل میں خواہش پیدا ہوتی کاش یہ غزل میرے نام سے چھپتی۔ ناصر کاظمی نے شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد حبیب جالب نے پوچھا، میری غزل دیکھ کر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ناصر کاظمی نے کہا، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ غزل آپ ہی کے نام سے چھپی۔ مرزا ادیب کے
جو ان جوان بلکہ نوجوان ہونے کے بارے میں ڈاکٹر تحسین فاروقی نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ انجمن کے جلسے میں مرزا صاحب کی بعض تصانیف بھی فروخت کے لیے رکھی گئی تھی۔ بہت سے لوگوں نے یہ کتابیں خریدی اور مرزا صاحب سے دستخط کرائے۔ کوئی 1 گھنٹے تک مرزا صاحب دستخط کرتے رہے۔ انداز یہ تھا کہ جب کوئی مرد دستخط کراتا تو وہ صرف اپنا نام لکھ دیتے، اور جب کوئی خاتون دستخطوں کے لیے کتاب پیش کرتی تو مرزا صاحب احمد فراز کا کوئی شعر بھی ٹانگ دیتے۔ ہمیں اس بات کا یقین نہ آیا۔ ہم نے تحسین صاحب سے عرض کیا، آپ افسانہ طرازی فرما رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ مرزا ادیب کو شعر یاد نہیں رہتے۔ تحسین صاحب نے جواب دیا، لیکن خاص موقعوں کے لیے انہوں نے کچھ شعر یاد کر رکھے۔ ہم نے کہا تو پھر احمد فراز ہی کے شعر کیوں یاد رکھے؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ احمد فراز کی ساری شاعری خاص موقعوں کے لیے وجود میں آئی ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات اپنے ادبی لطائف کے لیے مشہور ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آب حیات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ صرف لطائف ہی نہیں بلکہ موجود ادبی ماحول کی جو عکاسی مشفق خواجہ نے کی ہے وہ آب حیات کے شخصی مرکوں کے قبیل کی چیز ہے۔ اس مماثلت کو عطاء الحق قاسمی نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، جس طرح مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں بہت سے شاعروں کو فکروں میں اڑایا اور یہ فکرے ان شاعروں کے لیے آب حیات بن گئے۔ اسی طرح خواجہ صاحب نے شاعروں اور ادیبوں کو اپنے جملوں کی کاٹ سے ادبی تاریخ کا حصہ بنا دیا ہے۔ مجموعی طور پر مشفق خواجہ کی کالم نگاری سے اردو مزاح کی گود ہری ہو گئی اور بڑوں کی طبیعت بھی۔ معنوی لحاظ سے ان کے کالموں میں سوچ کا پہلو نمایاں رہتا ہے۔ وہ ادب لکھتے، پڑھتے اور سوچتے ہیں۔ ادبی دنیا ہی ان کی اصل دنیا اور اس دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کے سخت تنقیدی تبصرے تخلیق کاروں کو اپنی راہ سے بھٹکنے سے بچاتے اور معاصر ادب کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کے تنقیدی شعور کی پختگی اور مطالعے و مشاہدے کی وسعت قابل رشک ہے۔ ان تمام خوبیوں سے بڑھ کر حق بات کو کہنے کی جرأت و ہمت قابل تقلید ہے۔ وہ روایتی ادیب پرستی کے خلاف ہیں اور ادیبوں کی جھوٹی خود پرستی کا پول کھولنے والے بھی۔ اس لحاظ سے وہ ادبی میدان جنگ کے مجاہد ہیں اور یہ علمی اور ادبی جہاد ہر باشعور باضمیر انسان پر فرض ہے۔ اسلوب فنی لحاظ سے ان کا کالم اسلوب کی شگفتگی اور تازگی کا نمونہ ہے۔ ان کا ایک جملہ معنی کا مضامین ہے۔ وہ مختصر مگر جامع لکھنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کے طریقہ پردھات میں ان کے اسلوب کو بڑا فن حاصل ہے۔ وہ فنکار کی توصیف سے بات شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ جملوں کی بناوٹ اور ساخت اپنا آپ بدل لیتی اور ہجویہ حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ قاری اس کریز کو سمجھتے سمجھتے کسی اور جہاں میں جہاں پہنچتے ہیں۔ امیر خسرو کی کہ مکرنوں جیسا انداز ان کی تحریر کی اثر، روح اشعار کا برمحل استعمال، ضرب المثال، نادر تشبیہات اور بات سے بات پیدا کرنے میں مشفق خواجہ کا کوئی ثانی نہیں۔ چونکہ ان کے کالموں کا موضوع صرف ادب اور ادیب ہے، اس لحاظ سے ان کی موضوعات کی دنیا محدود ہے، لیکن وہ اس محدود دنیا کے ایسے رنگ و روپ سامنے لاتے ہیں کہ ساری دنیا کا آئینہ نظر آنے لگتا ہے۔ مجموعی جائزہ مختلف ادبی تاریخ، دبستانوں اور رجحانات کی بات ہو یا پھر پاک و ہند کے ادیبوں کی، وہ ہر تصویر میں رنگ بھرنا جانتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے ادبی نظریے کو سامنے لائے بغیر وہ بڑے بتوں کو توڑنے پر قادر ہو جاتے ہیں اور اس لیے انہیں قاری کی ہمنوائی حاصل ہو جاتی ہے۔ آج کے ادبی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مشفق خواجہ کی ضرورت و حیثیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 0345 9541
838 یعنی 0345 95 41 838۔ حصہ پنجم اقتباسات کی تشریح۔ مضامین پطرس مرحوم کی یاد میں اقتباس نمبر 1۔ اس قدر تیز رفتاری بائی سائیکل کی اتباع نازک پر گراں گزری، چنانچہ اس میں یک لخت 2 تبدیلیاں واقع ہو گئی۔ ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا تو سامنے کو رہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بائی سائیکل کی گدی دفتن 6 انچ کے قریب نیچے بیٹھ گئی۔ حوالہ متن، مصنف کا نام پطرس بخاری، سبق کا نام مضامین پطرس مرحوم کی یاد میں سیاق و سباق۔ مرزا صاحب کے پاس ایک بائی سائیکل تھی جو خود انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے خوب استعمال کی تھی۔ انہوں نے اپنے دوست یعنی مصنف کے آگے اس سائیکل کی تعریف کچھ اس انداز میں کی کہ وہ بغیر دیکھے سائیکل خریدنے پر تیار ہو گئے اور 40 روپے میں سودا طے پایا۔ جب سائیکل دیکھی تو بے حد مایوسی، اور جب سائیکل پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، کیونکہ سائیکل کے تمام حصوں نے آوازیں نکالنا شروع کر دی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس میں 2 تبدیلیاں واقع ہو گئی تھی۔ ایک تو گدی نیچے ہو گئی تھی اور دوسرا ہینڈل مڑ گیا۔ اترائی پر تو سائیکل سے ایسی عجیب آوازیں نکلنا شروع ہوئیں کہ ماؤں نے اپنے خوفزدہ بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ وضاحت: اس اترائی پر چلنا سائیکل کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ سائیکل کے تمام پرزے پہلے ہی ڈھیلے تھے اور کوئی حصہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اترائی پر تھوڑی سی تیز رفتاری میں تھوڑی بہت جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ ہینڈل مڑنے سے بڑی مضحکہ خیز صورتحال بن گئی۔ مصنف کا جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا جبکہ وہ سامنے کو جا رہا تھا۔ گدی بھی تقریباً 6 انچ بیٹھ گئی تھی، جس کی وجہ سے جب مصنف پیڈل چلاتا تو اس کو ٹانگیں اوپر کرنا پڑتی اور اس کے گھٹنے اس کی گودی کو چھونے لگتے۔ گدی نیچے اور پیڈل اوپر ہونے کی وجہ سے اس کی کمر پر بہت زور پڑ رہا تھا اور کمر دوہری ہو رہی تھی۔ اگلے پہیے میں بڑا سا پیوند لگا ہونے کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ اقتباس نمبر 2۔ 10 قدم ہی باعث نہ ہو۔ حوالہ متن، مصنف کا نام پطرس بخاری، سبق کا نام مضامین پطرس مرحوم کی یاد میں سیاق و سباق۔ تشریح: مصنف بیان کرتا ہے کہ جو سائیکل اس نے مرزا صاحب سے خریدی تھی وہ اس قدر پرانی ہستہ اور ٹوٹی پھوٹی تھی کہ کباڑ خانے کا مال معلوم ہوتی تھی۔ مصنف جب اس پر سوار ہوا تو اس میں سب سے کئی قسم کی آوازیں نکلنی شروع ہو گئی۔ اس کا ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا، گدی 6 انچ نیچے بیٹھ گئی، غرض اس کے لیے اس پر سواری مشکل ہو گئی۔ سائیکل کی حالت ایسی خستہ تھی کہ مصنف کے لیے اسے چلانا دوبر تھا۔ وضاحت: جب ہینڈل اور گدی کی وجہ سے سائیکل سواری پر بہت مشکل ہو گئی تو مصنف نے اوزار سے دونوں چیزیں ٹھیک کی اور دوبارہ سوار ہوا، لیکن ابھی 10 قدم بھی نہ چلنے پایا تھا کہ اب کی بار پیڈل اچانک نیچے ہو گیا اور اتنا نیچے ہو گیا کہ گدی اس کے مقابلے میں کافی اوپر نظر آنے لگی۔ مصنف کے دونوں ہاتھ ظاہر ہے کہ ہینڈل پر تھے اور ہینڈل گدی سے نیچے تھا، اس لیے مصنف کا جسم بھی آگے کو جھکا ہوا تھا اور تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا۔ سائیکل چلانے میں بہت قوت لگانی پڑ رہی تھی۔ اگلا پہیہ بھی ہل رہا تھا جس کی وجہ سے دونوں ہاتھ برابر جھٹکے کھا رہے تھے اور دور سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ مصنف کو اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے شرمندگی کے مارے اس کے ماتھے پر پسینے آ رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں، کیونکہ سائیکل کے ہر حصے سے مختلف آوازیں نکل رہی تھی اور میل بھر آگے جانے والا بندہ بھی مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مصنف نیچی نظروں سے اس امید پر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا ہو جو اس کی اس حالت کا مذاق نہ اڑا رہا ہو۔ اقتباس نمبر 3۔ مرزا کا خیال جل کر مر جاتا، لوگوں کے ناشائستہ ہوتے ہیں۔ حوالہ متن، مصنف کا نام پطرس بخاری، سبق کا نام مضامین پطرس مرحوم کی یاد میں سیاق و سباق۔ مرزا سے خریدی ہوئی سائیکل نے مصنف کو بے حد تنگ کیا۔ چند قدم بھی نہ چل پاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی خرابی واقع ہو جاتی۔ ہینڈل اور گدی تو مسلسل درد سر بنے ہوئے تھے، کئی بار تو خود اتر کر اوزار سے یہ دونوں چیزیں ٹھیک کی لیکن پھر ڈھیلی ہو جاتی۔ سائیکل کے مختلف حصوں سے مختلف آوازیں پیدا ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ہر شخص مڑ مڑ کر دیکھتا۔ خود مصنف کی حالت مضحکہ خیز تھی، سر بار بار جھٹکے کھا رہا تھا اور دور سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ آخر ایک مستری کی دکان پر صرف ہینڈل اور گدی درست کروائی۔ مستری سے معلوم ہوا کہ اس سائیکل پر مرزا کے بیٹے ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی اپنے زمانے طالب علمی میں کالج جایا کرتا تھا۔ یہ سن کر مصنف کو بے حد غصہ آیا۔ وضاحت: مستری کی دکان سے نکل کر مصنف آہستہ آہستہ پیدل چل رہا تھا۔ اتنی پرانی سائیکل چلانے سے جسم کا ہر حصہ دکھ رہا تھا۔ ایسے میں جب مرزا صاحب کا خیال آتا کہ اتنے پیسے بھی لے لیے اور ایسی ناکارہ سائیکل بیچ دی
جو 2 قدم بھی ساتھ نہیں دے سکتی تو خون کھول اٹھتا اور دل چاہتا کہ ایسے مکار، بے ایمان اور دھوکے باز شخص کی حسرت سے سب کو آگاہ کرنے کے لیے اس کے مکان کے سامنے ہی سب کو جمع کرتا اور چیخ چیخ کر اس کی دغا بازی کی داستان سناتا، تاکہ اپنی جان پہچان والے لوگوں میں وہ سر اٹھا کر بات نہ کر سکتا اور لوگ اس کو دوست کے ساتھ اتنی بڑی بے ایمانی پر کچھ ملامت کرتے۔ اس کا دل اتنی بڑی مکاری اور ناانصافی کی وجہ سے ہر چیز سے اچاٹ ہو رہا تھا، بلکہ زندگی سے ہی بیزاری محسوس ہو رہی تھی، اور وہ ارادہ کر رہا تھا کہ اسی جنون اور پاگل پن کی آگ میں زندہ جل مرے۔ اقتباس نمبر 4۔ ٹوکیو میں خرید و فروخت کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ اشیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، دکانیں حسین، بیچنے والیاں ہنڈا لب اور خوبرو۔ اس پر طرح یہ ہے کہ 2 پیسے کی چیز کو بھی نہایت نفاست سے نہایت دلکش کاغذ میں لپیٹ دیں گی۔ حوالے متن: مصنف کا نام بیگم اختر ریاض الدین، سبق کا نام 7 سمندر پار ٹوکیو، سیاق و سباق۔ یہ سبق بیگم اختر ریاض الدین کا ایک سفر نامہ ہے۔ انہوں نے ٹوکیو کے سفر کے حالات و واقعات لکھے ہیں۔ ٹوکیو جاپان کا مشہور شہر ہے۔ جاپان حاص الحاص مردوں کا ملک ہے۔ بچپن ہی سے لڑکی کو مردوں کی خاطر تواضع کرنا سکھایا جاتا ہے۔ عورتیں سنت کا دایاں بازو ہیں۔ یہ لوگ اگر باہر والوں کو دعوت دیتے ہیں تو گھر پر نہیں بلاتے، ہوٹل یا کلب میں دعوت دیتے ہیں۔ ان کے گھر بہت نفیس ہوتے ہیں۔ دیواروں کی جگہ کاغذ کے ہلکے دروازے لگائے جاتے ہیں جو ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں اور ہٹائے بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں کی زمین آتش فشانی ہے، اس لیے زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ وضاحت: ٹوکیو نے صنعتی لحاظ سے بہت ترقی کی ہے، اس لیے یہاں پر بازاروں میں خریدار کو ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ دکانیں بہت سجی ہوئی اور بیچنے والیاں بھی بہت خوش اخلاق ہوتی ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کم قیمت کی چیز بھی اتنے دلکش کاغذ اور رنگین اور بند سے باندھ کر دی جائیں گی کہ خریدار کا دل نہیں چاہتا کہ یہ دلکش پیکنگ ضائع کرے، دل یہی چاہتا ہے کہ خوبصورت پیکنگ اپنے پاس رکھ لی جائے اور اس میں بند چیز پھینک دی جائے۔ اقتباس نمبر 5۔ یہ قوم جنگجو اور جنگ پرست ہے اور ہمیشہ اس کی نظر ہمسائے کی سیدھی نہ کر لیں۔ حوالے متن: مصنف کا نام بیگم اختر ریاض الدین، سبق کا نام سفر نامہ 7 سمندر پار ٹوکیو، سیاق و سباق۔ مصنفہ جب جاپان پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ وہ ایک صاف ستھرے ہوٹل میں ٹھہری۔ یہاں پر عورتیں گھر سے باہر بہت کم نظر آتی ہیں۔ ان کے گھر بہت نفیس اور نازک ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ صنعت و حرفت میں اس نے روس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، ان سے کام کم لیا جاتا ہے اور تنخواہ اچھی دی جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اسے مشرق کا سب سے مہذب ملک قرار دیا جاتا ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ظالم ترین قصاب ٹھہرایا جاتا ہے۔ وضاحت: مصنفہ بتاتی ہیں کہ ان بیانات کو اگر جاپان کی تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے تو دونوں بیانات سچ معلوم ہوتے ہیں۔ جاپانی ایک مرنے مارنے والی قوم ہے۔ جنگ ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ ان کی نظر ہمیشہ ہمسائے ممالک کی دولت پر رہی ہے۔ اس نے جو ظلم اور زیادتیاں چین، برما اور کوریا میں کی ہیں، ان کا حال پڑھ یا سن کر انسان لرز اٹھتا ہے۔ انہوں نے قتل عام کیے، لوٹ مار کی اور اتنے مظالم ڈھائے کہ انسان سوچ کر کام اٹھتا ہے۔ اس کے برعکس یہ قوم نہایت بااخلاق اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی ہے۔ ہندو تو صرف ہاتھ جوڑ کر نمستے کرتے ہیں، جبکہ یہ قوم سلام کرتے وقت آدھی جھک جاتی ہے اور اس وقت تک جھکی رہتی ہے جب تک دوسرا سیدھا کھڑا نہ ہو جائے، یعنی سلام، دعا، میل ملاپ میں یہ قوم بہت ملنسار اور خوش اخلاق ہے۔ اقتباس نمبر 6۔ ایک امریکی مصنف نے اس قوم کو کریکٹر کا بہت عمیق تجزیہ کیا ہے۔ خوبی درندے نہیں۔ حوالے متن: مصنف کا نام بیگم اختر ریاض الدین، سبق کا نام سفر نامہ 7 سمندر پار ٹوکیو، سیاق و سباق۔ جاپانیوں کے مزاج میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ بے انتہا مہذب قوم ہے جو سلام کرتے وقت آدھی جھک جاتی ہے، اور دوسری طرف جنگ پرستی ان کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ ان کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ وضاحت: جاپانی قوم کے مزاج کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایک امریکی مصنف نے اس قوم کے کردار و شخصیت پر بہت تحقیق کی اور ان کی تاریخ، تہذیب، معاشرت، ثقافت، معاشی حالات کا گہرا مطالعہ کیا۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جاپانی قوم کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس نے مشرق کا سب سے پیچیدہ مسئلہ اسی کو قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اس قوم کے 2 متضاد رخ سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بادشاہت پسند کرتے ہیں اور شاہانہ نظام کی حمایت کرتے ہیں، تو دوسری طرف جمہوریت پسند بھی ہیں۔
فنون لطیفہ یعنی مصوری آرٹ وغیرہ کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی علوم کے بھی دیوانے ہیں، امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، لیکن دوسری طرف اکثر جنگ جوئی میں مصروف رہتے ہیں۔ امن کے دنوں میں ان سے زیادہ امن پسند، مہذب اور با اخلاق کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جنگ کے دوران یہ بالکل خونی درندہ بن جاتے ہیں۔ اقتباس نمبر 7۔ مینار کی تعمیر کے ابتدائی دنوں میں جب سے کوئی سرکاری تعلق نہ تھا، میں محض تعلق خاطر کے واسطے سے وہاں جا پہنچا۔ بنیادیں بھری جا چکی تھی، باغ میں ہر طرف ملبہ پھیلا ہوا تھا۔ حوالہ متن: مصنف کا نام مختار مسعود، سبق کا نام آواز دوست مینار پاکستان۔ سیاق و سباق: مختار مسعود اپنے طویل مضمون مینار پاکستان میں مینار پاکستان کی تعمیر کا ذکر کرتے ہیں، اس کا پس منظر اور مینار کی تعمیر کا مورخ بیان کرتے ہیں۔ مختار مسعود جب مینار کی تعمیراتی کمیٹی کی صدارت کر رہے تھے تو کمیٹی کے ارکان کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ قراردار پاکستان کی جگہ پر کیا چیز تعمیر کی جائے، مسجد بنائی جائے، لائبریری بنائی جائے یا مینار تعمیر کیا جائے۔ مختار صاحب کے کہنے پر تعمیراتی کمیٹی نے قراردار پاکستان کی جگہ پر مینار بنانے کے تجویز کو منظور کر لیا۔ تشریح: مصنف کہتے ہیں جب مجھے سرکاری طور پر تعمیراتی کمیٹی کی صدارت نہیں ملی تھی اور مجھے مینار کی نگرانی ابھی نہیں سونپی گئی تھی، ایک دن میں مینار کی جگہ پر حاضر ہوا۔ میری یہ حاضری صرف دلی عقیدت اور محبت کی وجہ سے تھی، کیونکہ اس جگہ سے مسلمانوں کی ایک تاریخ اور تحریک وابستہ تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی تہذیبی بقا اور اپنی خاص تشخص کی خاطر ایک آزاد ریاست کے لیے جو سر توڑ کوشش کی تھی، وہ اسی مقدس جگہ پر رنگ لائی تھی۔ اقتباس نمبر 8۔ میں نے بہت سے آٹوگراف البم دیکھی ہیں، دوستوں اور غیروں کی، بچوں اور بڑوں کی۔ درسگاہ میں جب کوئی مہمان آیا تو ہر ایک آٹوگراف البم تھامے نظر آتا تھا۔ حوالہ متن: مصنف کا نام مختار مسعود، سبق کا نام آواز دوست، کہت الرجال۔ سیاق و سباق: مصنف لکھتے ہیں کہ چونکہ ہم دنیا بھر کی عظیم شخصیات کی تلاش میں تھے اور ان کے خیالات سے آگاہی کا شوق ہوا تھا، تو زیر نظر اقتباس بھی ایسے ہی ایک موقع سے متعلقہ ہے جب اوتھانٹ لاہور پہنچتے ہیں اور لاہور پہنچنے کے بعد اس پر سوالات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کشمیر کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو کسی کو ویتنام کی پڑی ہے، کوئی دنیا کے امن کے بارے میں فکر مند ہو کر ان سے پوچھ رہے ہیں، تو اسی موقع پر مصنف بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو بھی یہ اشتہا ہوتی ہے کہ وہ اوتھانٹ سے کچھ پوچھ لے۔ چنانچہ اسی آٹوگراف لینے کے سلسلے کو وہ آگے بھی جاری رکھتے ہیں۔ تشریح: مصنف کہتے ہیں کہ اپنے آٹوگراف لینے کے شوق سے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہم دوسروں کے آٹوگراف ڈائریوں کو دیکھا کرتے تھے، لہٰذا اس سلسلے میں ہم ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں کی ڈائریوں کو دیکھنا ہم نے ضروری سمجھا۔ اس تلاش اور جستجو میں صرف دوستوں کے ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی ڈائریاں بھی دیکھی جن سے ہماری کوئی جان پہچان نہیں تھی، کیونکہ یہ شوق صرف ہم ہی کو نہیں بلکہ ہر طبقہ اور ہر عمر کے لوگوں کو یہ شوق چڑھا تھا جب بھی کوئی مشہور شخصیت نمودار ہوتی تو ہر طرف سے ہر عمر اور طبقے کے لوگ ڈائریاں لیے ہوئے آٹوگراف کے شوق میں اس پر آ جھپکتے۔ نمونے کا پرچہ 4 جدید نثر۔ نوٹ نمبر 1: امتحانی حال میں موبائل فون اور دیگر برقی اشیاء ساتھ لانا اور ان کا استعمال سختی سے ممنوع ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر نہ صرف پرچہ بلکہ امتحان منسوخ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2: درجہ ذیل میں سے 5 سوالات حل کریں، ہر حصے سے ایک سوال حل کرنا ضروری ہے، تمام سوالات کے نمبر برابر ہیں۔ سوال نمبر 1: مندرجہ ذیل اقتباس میں سے 2 پیراگراف کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ الف: دبلے آدمی کینہ پرور، سازشی اور دغاباز ہوتے ہیں، یہ ہماری نہیں بلکہ جولس سینر کی رائے ہے، جس نے ایک مریل سے درباری کے ہاتھوں قتل ہو کر اپنے قول کو سچا کر دکھایا۔ گو کہ ہمارے موزے کا سائز صرف 7 اور بنیان کا 34 ہے، لیکن ہمیں بھی اس نظریے سے اتفاق ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ موٹی عورتیں فطرتاً ملنسار، ہنسمکھ اور صلح پسند ہوتی ہیں، وہ نہ خود لڑتی ہیں اور نہ مرد ان کے نام پر تلوار اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم کبھی بشری کمزوری کے تقاضے سے مرغوں کی طرح تڑکے اٹھنے میں کوتاہی کریں تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس نکٹھو نسیم کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن صبح ہم نہا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، صابن سر پر ملتے تھے تو ناک میں گھستا تھا کہ اتنے میں ہم نے خدا جانے کس پر اسرار جذبے کے ماتحت غسل خانے میں الاپنا شروع کیا اور پھر گانے لگے کہ توری جھل بل ہے نیازی۔ اس کو ہماری انتہائی بدمزاقی سمجھا گیا اور اس بدمزاقی کا
اصل منبع ہمارے دوست پنڈت جی کو ٹھہرایا گیا۔ جیم سوفوکلیس نے کسی کے حسن کا ذکر کیا، بات نظارہ بازی کی تھی۔ پریکلیس نے جواب دیا، میرے دوست ایک جرنیل کے ہاتھ ہی نہیں، اس کی نظر بھی پاک ہونی چاہیے۔ اس پاک کا ذکر سکندر اعظم کے باب میں بھی درج ہے۔ کہتے ہیں کہ سکندر نے ایرانی سپاہ کے خلاف بڑی بے جگری دکھائی اور ایرانی خواتین کے ساتھ بڑی دلداری سے پیش آیا۔ وہ شجاعت سے زیادہ شرافت کے لیے ممتاز تھا۔ حصہ اول سوال نمبر 2، ابن انشا کی مذاق نگاری کا جائزہ لیجیے۔ سوال نمبر 3، مزاحیہ ادب میں مشتاق احمد یوسفی کے مقام کا تعین چراغ تلے کے حوالے سے کریں۔ حصہ دوم سوال نمبر 4، اردو سفرنامہ نظرنامہ کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ سوال نمبر 5، لبیک ایک منفرد حیثیت کا حامل سفرنامہ ہے، بحث کیجیے۔ حصہ سوم سوال نمبر 6، فارق بخاری کی خاکہ نگاری کا جائزہ البم کی روشنی میں کیجیے۔ سوال نمبر 7، آواز دوست میں شامل مضمون کہت الرجال میں پیش کردہ فکر آفاقی ہے، بحث کیجیے۔ حصہ چارم سوال نمبر 8، کرشن چندر کی تصنیف پودے کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ سوال نمبر 9، مشفق خواجہ کی کالم نگاری پر مفصل روشنی ڈالیں۔ آپ پرچہ کیسے حل کریں گے؟ نمبر 1، پرچے سے پہلے کی تدابیر۔ نمبر 2، پرچے کے حل کے دوران۔ نمبر 3، پرچے کے حل کے بعد۔ نمبر 1، پرچے سے پہلے کی تدابیر کیجیے۔ نمبر 1، کوشش کیجیے کہ تمام ضروری سامان جو کہ پرچے کے حل میں معاون ثابت ہوتا ہے آپ کے پاس موجود ہو۔ نمبر 2، کوشش کیجیے کہ پین قلم وغیرہ آپ کے چیک شدہ ہوں اور تعداد میں 2 ہوں تاکہ ہنگامی حالت میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نمبر 3، کوشش کیجیے کہ سرخ روشنائی کا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ صرف ممتحن کے لیے مخصوص ہوتی ہے اور اس سے نمبرات کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، کوشش کیجیے کہ امتحان سے پہلے آپ کورس کی مکمل تیاری کر چکے ہیں اور اس کی مناسب دہرائی بھی ہو چکی ہو۔ نہ کیجیے نمبر 1، نقل یا UFM کی کوشش ہرگز نہ کیجیے کیونکہ اس سے نہ صرف انسان کی محنت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی بلکہ انسان اپنی نظروں میں بھی اخلاقی طور پر گر جاتا ہے۔ نمبر 2، پرچے کے حل کے دوران کیجیے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ربی زدنی علما پڑھ کر سب سے پہلے رول نمبر اور دیگر معلومات درج کیجیے۔ نمبر 2، دی گئی ہدایات کو بغور پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 3، جوابی کاپی کے دونوں اطراف حاشیے ضرور لگائیں۔ نمبر 4، سوالات کو بغور پڑھیں اور سب سے پہلے آسان اور اس کے بعد مشکل سوالات کی طرف جائیں۔ نمبر 5، سوالات کے پہلے وقت کی تقسیم بہت ضروری ہے، اس سے ہر سوال کو حل کرنے کے لیے مناسب وقت ملتا ہے اور کسی سوال کا جواب تشنع محسوس نہیں ہوتا۔ نمبر 6، ہر سوال کو شروع کرنے سے پہلے سوال نمبر اور جز نمبر مناسب طور پر ہائی لائٹ کیجیے۔ نمبر 7، سوال کے اختتام پر اختتامی لائن ضرور کھینچیں۔ نمبر 8، کاغذ کے دونوں اطراف لکھیں۔ نمبر 9، سوالات کے پرچے پر لکھائی ممنوع ہوتی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ آپ جوابی کاپی کا ایک صفحہ رف کام کے لیے مخصوص کر لیں اور آخر میں اس پر صرف ایک لائن کھینچیں تاکہ ممتحن کا اس صفحے پر وقت ضائع نہ ہو۔ نمبر 10، کوشش کریں کہ جتنے سوالات کے جوابات مطلوب ہوں وہ تعداد آپ پوری کریں خواہ اس میں مواد کم ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 11، ہر سوال میں مناسب سرخیاں ضرور دیں، اس سے سوال کے جواب میں نکھار آتا ہے اور ممتحن کی توجہ حاصل ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ اچھے نمبرات کی شکل میں ہوتا ہے۔ نمبر 12، اگر جواب کی وضاحت کے لیے اشکال ضروری ہو تو صاف اشکال اور مناسب لیبل ضرور لگائیں۔ نہ کیجیے نمبر 1، جو سوالات سمجھ میں نہ آئیں اس پر وقت ضائع نہ کیجیے بلکہ آگے بڑھیے۔ نمبر 2، سوال کو ضرورت اور اہمیت کے لحاظ سے وقت دیجیے، شروع میں وقت کی تقسیم کر لیں، کسی ایک سوال کو بہت زیادہ وقت نہ دیں۔ نمبر 3، سوال غلط لکھنے کی صورت میں صرف ایک مرتبہ کاٹیں، صفحے کو بہت گندا نہ کریں، اس سے ممتحن پر برا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 3، پرچے کے حل کے بعد کیجیے۔ نمبر 1، سوالات کی ترتیب چیک کیجیے۔ نمبر 2، سوالات کے اندر درج شدہ مواد میں غلطیاں مٹانے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 3، کاپی اور اضافی صفحات کو ترتیب وار اسٹیپل کیجیے، مناسب ہوگا کہ شروع ہی سے صفحہ نمبر دیتے جائیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ نمبر 4، وقت کی تقسیم کرتے وقت جائزہ کے لیے 10 منٹ ضرور رکھیں تاکہ پرچے کی کمی پیشیاں مٹائی جا سکیں۔ نہ کیجیے نمبر 1، لکھائی میں الفاظ کے مٹانے یا کاٹنے سے گریز کیجیے، خصوصاً معروضی حصے میں اس پر نمبرات کٹ جاتے ہیں، اس لیے جو جواب غیر یقینی ہو اسے پہلے پینسل سے نشان زد کیجیے، بعد میں دوبارہ سوچنے کے بعد اس کو پین سے مستقل کر لیجیے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ ان ہدایات پر ضرور عمل کریں گے اور اس کے ذریعے اپنے گریڈ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ پرچہ چارم جدید نثر صفحہ آخری 191 جدید نثر یعنی چوتھے پرچے کے لیے مجوزہ امدادی کتب۔ نمبر 1، اردو ادب میں طنز و مزاح از ڈاکٹر وزیر آغا۔
نمبر 2 پطرس بخاری از کرنل غلام سرور. نمبر 3 ابن انشا احوال و آثار از ڈاکٹر ریاض احمد ریاض. نمبر 4 اردو ادب میں سفرنامہ از ڈاکٹر انور سدید. نمبر 5 اردو میں انشائیہ نگاری از ڈاکٹر بشیر سیفی. نمبر 6 حقہ نگاری از ڈاکٹر بشیر سیفی. نمبر 7 اردو نثر کا فنی ارتقاء از ڈاکٹر فرمان فتح پوری. نمبر 8 اردو ادب کی مختصر تاریخ از ڈاکٹر انور سدید. نمبر 9 جدید اردو ادب از خاطر غزنوی. نمبر 10 تاریخ رپورتائی نگاری از ڈاکٹر ظہور احمد ایوان. نمبر 11 اردو کالم نگاری از مشفق جلہندری. اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب جدید نثر پرچہ نمبر 4 ایم اے اردو پریویس اپنے اختتام کو پہنچی.